شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضور نبی کریم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق جن کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی، حضور نبی کریم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور خاص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ غصے کی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ ثانی نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم ہی کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب موجود تھے جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الارت کو گھر کے کونے میں چھپا دیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو سنا ہے اور مجھے بھی معلوم ہو گیا ہے تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید پر دوڑ کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے بنا ان کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سعید بن زید ان کا سخت لہجہ اور ان کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان صفات کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اسی لیے میری عبادت کرو اور میری یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور نبی کریم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے، مجھے اس وقت حضور نبی کریم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم اس وقت کو صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔
صحابہ کرام نے جب ان کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو ان کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے جواب میں صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کو صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سبحان اللہ۔